अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। सरप्राइज़ कहें, ज़लज़ला कहें, आंधी कहें या कोई तूफ़ान कहें, जो भी कहें, बहरहाल वो ट्रम्प कार्ड जिसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बार बार इशारा दे रहे थे, आज उन्होंने आखिरकार वो तलवार चला दी, वो वार कर दिया। और एक ऐसा वार था कि सभी हैरान थे, परेशान थे, किसी के वहमो गुमान में ना था कि वो ट्रम्प कार्ड क्या हो सकता है। और यही वजह है कि कोई इसके लिए तैयार ना था। ऑपोजिशन जो कि आज पूरे नंबर्स के साथ मैदान में उतरी थी, वो भी बिल्कुल हैरान रह गई और उंगलियां दाबे रह गई दांतों तले के आखिर ये उनके साथ हो क्या गया। लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फैसला किया, जिस तरह से डिप्टी स्पीकर जो उस वक्त स्पीकर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद बहुत सारे आईनी और कानूनी सवालात उठे और इन सवालात को लेकर अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर समाअत कल दोपहर 1 बजे रखी है और फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। तो गोया पार्लियामान का ये अहम तरीन, हसास तरीन मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस इस पर क्या फैसला देते हैं। लेकिन इस सारे हंगाम, इसके बहुत सारे आईनी और कानूनी पहलू भी हैं, सियासी मामलात भी हैं और इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या दाव पेच हैं, पीछे ये सब कैसे हुआ, इसके हवाले से भी कुछ खबरें शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ छोटे छोटे कुछ आफ्टर शॉक्स भी आए, जैसे कि चौधरी सरवर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर खूब तनकीद भी की है और तकरीबन वो उन्होंने पार्टी को छोड़ने का भी ऐलान किया है। उसके साथ साथ काफ़ी उन्होंने राज भी खोले हैं। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि अभी ये फैसला हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब सुबुकदोश हो गए हैं, लेकिन वो अपना काम जारी रखेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने कल भी आवाम से बात करने का फ़ैसला किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आगे मज़ीद हो रही हैं। जो सूबे की असम्बलियाँ हैं उनका क्या मुस्तकबिल होगा, इसके हवाले से भी देखना होगा। क्या हर असम्बली के मुतालिक फ़ैसला अलग से होगा या कोई कंबाइंड डिसीजन होगा, तो इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ एक और अहम बात कि आर्टिकल 6 की भी बड़ी बात हो रही है। तो क्या अगर ये आइन की कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो आर्टिकल 6 इसके ऊपर लागू होगा या नहीं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ और मैं इमरान साहब की तरफ जाऊँगी। और इमरान साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आज सारा दिन हम खुद ट्रांसमिशन में भी थे, बहुत सारे लोगों से हमारी बात भी हुई, अपोजिशन रहनुमाओं का हमने रद्द-ए-अमल भी देखा। कुछ लोग इसे तारीख़ का स्याह तरीन दिन कह रहे थे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये आज़ादी का दिन है कि हम अपने फ़ैसले बहरहाल खुद करेंगे, किसी के इमा पर नहीं होंगे। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये दिन आज का स्याह दिन है या रोशन दिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमारी एक सुप्रीम अदालत है, सुप्रीम फोरम है, और अदालत उज़्मा जो इस हवाले से फ़ैसला करेगी, क्योंकि आइन की पिटिशन मैं नहीं कर सकता, मैं कोई आइनी माहिर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई कानूनी माहिर हूँ। आइन की जो है वो जितनी भी तशरीह वो सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि अब खुद नोटिस भी ले लिया है और उस पर कल 1 बजे कार्रवाई भी है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद हम देखेंगे ये तय करेंगे कि ये दिन रोशन था या स्याह दिन था, क्योंकि जो वो जज साहबान कहेंगे उसके मुताबिक हमें भी पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है, अगर आप मुझसे पूछें कि मेरा इस पे क्या रद्द-ए-अमल है, तो मैं कहूँगा मेरे सिर्फ 2 ही अल्फाज होंगे कि ये फ़ैसला बड़ा ही एक गैर आइनी और गैर दानिशमंदाना फ़ैसला। आपको याद होगा कल इसी प्रोग्राम में जब हम बैठे हुए थे तो मैंने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है नाआक़बत अंदेश मशीरों के नरगे में हैं और उनके जो हैं दबाव में वो गैर दानिशमंदाना फ़ैसला कर सकते हैं। तो आपने बड़े हैरान होकर पूछा था कि कौन सा गैर दानिशमंदाना फ़ैसला, तो मेरे नज़दीक ये वही फ़ैसला। देखें, अब इस वक्त अमलन एक क्यास हो चुका है। कैबिनेट डिवीजन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को डी नोटिफाई भी कर दिया। अभी तक जो आपने कहा कि कुछ अर्सा वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, इस बारे में तहरीरी कोई हुक्मनामा नहीं है। इस्लामाबाद में ये कहा जा रहा है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर तक, हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ, ये कहा जा रहा है कि जी ज़बानी तौर पे सदर ममलिकत ने उनसे ये कहा है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर का। अब अगर इस लिहाज से देखें तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर दोनों ने मुशावरत से करना है। तो अपोजिशन लीडर तो है ही कोई नहीं। जब असम्बली तहलील होगी तो अपोजिशन लीडर कहाँ रहा।
لہٰذا اب وزیر اعظم بھی نہیں ہے عملاً، اگر آپ دیکھیں، اور وہ بھی نہیں، تو یہ کیسے آپس میں مشاورت کریں گے، کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے یہ ویسے ہی الیکشن کمیشن تک جائے گی بات، اور وہاں سے ہوگا۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے، اگر تحریک انصاف کے ہمارے دوست خوش تو بہت ہے اس بات پہ، لیکن وہ دانشمندانہ طور پہ اس پہ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا فیصلہ کیا ہے کہ جس کے دور رس نتائج پاکستانی سیاست کے لیے کوئی اتنے اچھے نہیں ہوں گے آپ کے خیال سے۔ لیکن ہلالی صاحب، کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ غیر آئینی کی حد تک تو چلے سپریم کورٹ کل فیصلہ کر دے گی کہ غیر آئینی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جو حکومتی وکلا کی ٹیم ہے وہ اپنا ایک اس کے بارے میں ورژن رکھتی ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ کہ کیا یہ غیر دانشمندانہ بھی ہے، انوائز ڈیسیجن ہے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو اپوزیشن بھی تو یہی چاہ رہی تھی کہ حکومت چلی جائے، الیکشنز کی طرف جایا جائے، اور وہی کام ہو رہا ہے، سب کی یہی تقریباً رائے بن رہی تھی۔ تو اگر اس کی طرف گئے ہیں تو واٹس رانگ ان اٹ؟ بالکل، بڑا اچھا سوال ہے۔ آپ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ان کو پوچھیں۔ میں تو آپ کو میں آپ کو 2-3 چیزیں جلدی سے بتا دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں، لیگلی یہ کمزور چال ہے۔ کیوں؟ جلدی سے میں بتا دوں۔ ایک ایجنڈا آئٹم ایک ہی تھا آج پارلیمنٹ کا، اور وہ تھا گنتی۔ ایجنڈا آئٹم دوسرا ہو گیا جب آپ آرٹیکل 5 لے آئے۔ بھائی وہ ایجنڈا آئٹم نہیں ہے، اور آرٹیکل 5 جو ہے وہ اس وقت نہیں آپ اس کو ٹیک اپ کر سکتے۔ یہ صرف مقصود اور سول پرپس اس کا تھا ووٹ آف کانفیڈنس کاؤنٹ کرنے کے لیے۔ دوسری بات کہ بہت ضروری تھی کہ لائلٹی کا ایشو جو آرٹیکل 5 ریز کرتا ہے، بہت ضروری ہے کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہو۔ اور سپریم کورٹ نے 2 تاریخ کو، کل ایک دن پہلے، انہوں نے ایک ہائی لیول کمیشن کو تحریر کیا ہے، سیٹ اپ کیا ہے، اسٹیبلش کیا ہے، جو ہائی لیول کمیشن میٹ کے وہ رپورٹ دے گی۔ اور میں بہت ہی خوش ہوں، ایکچول بنا نہیں ہے، 2 تاریخ کو تو انہوں نے سیٹ اپ کیا ہے، تو اب لوگ آئیں گے اور سیٹ اپ ہوگا اور انویسٹیگیشن شروع ہوں گے، تو میں بہت خوش ہوں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اس پورے سین آج جو ہوا ہے، the greatest thing is کہ یہ ہائی لیول کمیشن جا کے دیکھے گا جو کون سے ہیں اس ملک کے جو غدار ہیں اور جس قسم کے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو ہمیں بتائے گا کہ جس سیک فل آف پیسے جو گئے ہیں، گنی سیکس بھر کے، اور اب پتہ چل رہا ہے ہسپتالوں کی بھی استعمال ہوئے ہیں گنی سیکس کے لیے، ہر جگہ سے آ رہا ہے کہ پیسے بھر کے ادھر جا رہے تھے اور ادھر جا رہے تھے، اور نام اور سب چیز۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ پیسے کدھر سے آئے اور کون آئے، اور اگر یہ ہو جائے تو بھاڑ میں جائے۔ یہ ووٹ کاؤنٹنگ اگر نہیں ہوا، غلط نہیں ہوا، بے شک لوگ کہتے ہیں قانون کی خلاف ورزی ہوئی، آئی ڈونٹ کیئر، ہمیں وہ پتہ چلے گا جو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تیسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ خیر اچھی بات کیا ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو جب پرائم منسٹر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ختم نہیں ہوا ہے تو پرائم منسٹر نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہنا کہ اسمبلی ڈیزالو لیگلی ہوا، یہ بھی تھوڑا سا ایک کویسچن مارک ہے، مگر یہ سب باتیں میرے خیال میں کل کے ڈیسیشن میں نکل آئیں گے۔ جی بالکل، اس پہ کلیئرٹی ہوپفلی آ جائے گی، آ جائے گی۔ سب سے اچھی چیز ہے کہ یہ ہمارے دشمن جو باہر کے ملکوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، عام عہدے پہ ہیں، ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اگر ہم جان لیں، پہچان لیں، تو یہ کرائسس سب سے اچھی چیز ہوئی ہوگی پاکستان میں 10 سال کے اندر۔ لیکن پہلے بھی کمیشن تو بنتے ہیں، کون سا کبھی کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں؟ اس میں پتہ کیا ہے ہلالی صاحب، جو آپ نے کہا ہے نا، یہ آپ کے نہیں، پوری قوم کے دلی جذبات ہیں کہ اگر ہمارے یہاں کوئی غدار ہے، اگر ہمارے ہاں کوئی کٹ پتلی ہے، اگر ہمارے ہاں کوئی ایسے لوگ ہیں، سر گزارش تو سن لیں نا، آپ فیصلہ نہ سنائیں۔ گزارش یہ ہے کہ اگر ہیں جنہوں نے پیسے لے کے یا باہر کی باتوں میں آ کے یا کر کے اپنے یہاں اس طرح کا قیاس مچانے کی، حکومت کے خلاف سازش کرنے کی کوئی کوشش کی ہے یا کسی سازش کا حصہ ہیں، تو پھر پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے، مجھ سمیت،
کہ ان کو نہ صرف عوام کے سامنے لانا چاہیے بلکہ ان کو سخت سے سخت سزا بھی دینی چاہیے اور ان پہ آرٹیکل 6 لاگو کرنا چاہیے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جس قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ وہاں پہ کچھ چیزیں ہوئی اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگرچہ اعلامیے میں کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، جیسے میں نے بھی کل ہلالی صاحب سے پوچھا تھا کہ اعلامیے میں تو کسی کا ذکر نہیں ہے، لیکن ان کے جو میٹنگ منٹس تھے ان کا ذکر ہے، یا حکومت کے پاس کچھ لوگ کہتے ہیں جی آڈیو یا ویڈیو کوئی ثبوت بھی ہے. میں یہ چاہتا ہوں یا میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اگر اس طرح کی کوئی بات بھی ہے تو کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی اب آ گیا اور یہ چیزیں ہیں تو یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. اور اس کے لیے اگر کوئی کمیشن بنے گا تو اس میں حکومت کو اپنا ایویڈنس دینا پڑے گا. نہیں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ ججمنٹ نہ کریں اور آپ خود ججمنٹ دے رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی پروف نہیں ہے. ارے ٹھہرے تو صحیح، ججمنٹ کیوں دے رہے ہیں آپ؟ خود مجھے آپ کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ نہ فیصلہ کریں، وہ جب بات نکلے گی ہمیں پتہ چلے گا. مگر ہلالی صاحب پہلے میری بات سن، ایک سیکنڈ سن لیں. میں نے فیصلہ نہیں کیا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو ان پہ غداری بلکہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پروب ہو اور ایویڈنس کو سامنے رکھا جائے، اور اچھی بات ہے اگر کمیشن بنتا ہے تو اس کا فیصلہ کر لے. اس میں تو آپ لوگوں کی دونوں بات صحیح ہے. نہیں، آپ دونوں کو میں اشور کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی بے گناہ آدمی کو آرٹیکل 6 میں کوئی میرے کو خوشی نہیں ہوتی ہے اگر اس کے اوپر لگ جائیں. ایک دوسری بات عمران، دوسری بات بڑی ضروری یہ ہے، دیکھیے یہ چاہتے یہ ہیں الیکشنز ہو نا. ہم سب، تم، میں، سمینہ، ہم سب چاہتے ہیں الیکشنز ہو، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو اور جلدی ہو. اینڈ سپریم کورٹ انشاءاللہ چاہے گی کہ یہ ہو، اس لیے کہ سپریم کورٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اسمبلیز کو ریسٹور کرو. اگر وہ اسمبلی ریسٹور ہوتا ہے، ووٹ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ڈیلے ہوگا. مگر میں چاہتا ہوں جلدی ہو، جو ہوا ہے ہو گیا ہے، لیٹس گو فار الیکشنز اور اینڈ دس. مگر وہ دن بھی آئے گا جب ہم ادھر ہی بیٹھ کے بات یہ کریں گے کہ کسی چیز پہ ان کا اتفاق نہیں ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن پہ اتفاق نہیں ہوگا، الیکشن ووٹنگ پہ اتفاق نہیں ہوگا، عبوری گورنمنٹ پہ اتفاق نہیں ہوگا. میں تو ڈر گیا ہوں کتنے سارے ڈفرنسز ہیں. تو انشاءاللہ سپریم کورٹ اور پریزیڈنٹ ہے. لیٹس ناٹ فرگیٹ، پریزیڈنٹ از دا فاؤنٹ آف آل اتھارٹی ان پاکستان. آج پرائم منسٹر has no cabinet, he has no، وہ آفس میں ہے بٹ ناٹ ان پاور. تو میرے خیال میں یہ سب چیزیں جو آنے ہیں یہ انشاءاللہ ہو جائیں کہ جلدی سے الیکشنز ہو. اس کے لیے ہلالی صاحب یہ بات کریں کہ اگر یہ معاملہ ریورس ہوتا ہے، ریسٹور ہوتی ہیں اسمبلیز، تو پھر آپس میں نئی گورنمنٹ کا بننا، نئے چیزوں کے اوپر اتفاق کرنا، ہر چیز کو پرولونگ کرنا، یہ سب اتنی کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گی کہ پھر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. سمینہ بات سنیں، کوئی بھی پاکستانی جو محب وطن پاکستانی ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی کیاس ہو، لیکن یہ سب چاہتے ہیں کہ جمہوری اور آئینی طریقہ اپنایا جائے. آرٹیکل 5 جس کا آج سارا ذکر رہا، میں پروڈیوسر سے کہوں گا کہ وہ چلا بھی دے، ہم نے وہ جو بنوایا بھی ہے سکرین کے لیے دیکھیں، اس کی 2 شکیں ہیں. بنیادی آرٹیکل 5 کیا ہے؟ آرٹیکل 5 بنیادی چیز ہے کہ ریاست سے وفاداری ہر پاکستانی کی ذمہ داری. اب اس آرٹیکل کی جو پہلی شک ہے اس میں درج ہے کہ ریاست سے وفاداری ہر پاکستانی شہری کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور دوسری شک کیا ہے کہ ہر پاکستانی شہری خواہ وہ ملک کے اندر ہو یا باہر، اس کے لیے ریاست پاکستان کے آئین کی اطاعت لازمی ہے. ایسی بات ہی ہے. اب اس بنیاد کو، اس چیز کو بنیاد بنا کے تو ڈپٹی سپیکر نے وہ کیا. اب دیکھیں طریقہ کار، میں کیا کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب نے جو طریقہ کار اختیار کیا اس کام کے لیے وہ یہ ہوا کہ سپیکر کے خلاف کیونکہ عدم اعتماد آ گیا، اب وہ یہ ڈپٹی سپیکر آ گئے. اچھا اب جلدی اتنی تھی، آپ دیکھیں فواد چودھری صاحب نے بھی جو چیزیں اسمبلی میں کی بڑی تیزی سے لکھا ہوا پڑا کہ تاکہ کوئی بات ادھر ادھر. اور ڈپٹی سپیکر صاحب تو اتنی جلدی میں تھے، وہ بیچارے قاسم سوری صاحب
کہ ہلالی صاحب جب انہوں نے پڑھا تو کیونکہ پہلے سپیکر نے پڑھنا تھا تو اپنا نام بھی نہیں لے سکے, انہوں نے نام بھی کیا لیا آخر میں, انہوں نے کہا اسد کیسر سپیکر قومی اسمبلی. یعنی اتنی ایک ہربوگ تھی حکومتی کاموں میں بھی. اس لیے جلدی میں اس طرح کے کاموں میں نا بہت ساری غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, قانونی سکم بھی رہ جاتے ہیں. اب سپریم کورٹ کل جب 1 بجے سماعت کرے گا تو اس کے بعد یہ بہت ساری چیزیں اپنے آپ کلیئر ہو جائیں. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا اس ڈسکشن کو پولیٹیکل بھی کرنا چاہ رہی ہوں. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اب آئین سب جوڈس بھی ہے معاملہ, تو ویسے بھی اس پہ بہت زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن عمران صاحب ایک جو معاملہ تھا, ہم نے یہ دیکھا کہ جو چیزیں تھیں سیٹل ہو رہی تھی اس طریقے سے, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اپوزیشن بھی اس معاملے پر آن بورڈ ہو سکتی ہے, کیونکہ چاہ تو الٹیمیٹلی وہ بھی رہے تھے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن کے لیے سرپرائز ہی تھا یا کہیں بیک ڈور کچھ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے؟ اچھا, اس پہ آپ دیکھیں, اگر اس پہلو پہ دیکھیں ہلالی صاحب, انٹرسٹنگ سچویشن کیسی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کے ہواری ظاہری طور پہ جس چیز کو تحریک انصاف کی فتح قرار دے رہے ہیں آثار معاملے پہ, اس میں انہوں نے کیا ہے, اس میں سوائے اس کام کے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آج پاس نہیں ہوئی, باقی سارے مطالبے تو وہ ہیں جو اپوزیشن کر رہی تھی. مثلا اپوزیشن کیا کہہ رہی تھی, جی وزیر اعظم چلے جائیں, وہ چلے گئے. اپوزیشن کیا چاہ رہی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں, 90 دن میں اب الیکشن ہو جائیں گے. اپوزیشن کیا چاہتی تھی کہ ای وی ایم استعمال نہ ہو, اب وہ بھی نہیں ہوگی کیونکہ 90 دن میں یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا لالی صاحب اس وقت پتہ نہیں تھے یا نہیں, صبح جب ہم ٹرانسمیشن میں تھے اور شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ آئے تھے, شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سب آن بورڈ تھے, یہ سب اس پہ تھے, لیکن سوائے انہوں نے کہا کہ سب بھی یہی چاہتے تھے سوائے زرداری صاحب کے. اچھا, لیکن یہی سوال ایک ٹی وی پہ شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ جناب شیخ رشید صاحب تو یہ فرما رہے ہیں, تو آپ بتائیں آپ واقعی اس سے ایگری تھے؟ تو میاں شہباز شریف نے کیٹیگوریکلی اس کی تردید کی. انہوں نے کہا کہ میں ویسے تو شیخ رشید صاحب کی کسی بات پہ تبصرہ نہیں کرتا, جواب نہیں دیتا, لیکن یہ میں بات آپ کو بتا دوں کہ وہ یہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہلالی صاحب اگر ساری باتیں میرے خیال میں سمینہ, میرے خیال میں شہباز شریف سے بڑا جھوٹا کہ یہ ملک میں بڑا مشکل ملے گا. یہ آدمی اتنا جھوٹا ہے, اس کے 10 دفعے پوچھے گئے ہیں, اس کو سوال کے جواب دو, یہ دیتا ہی نہیں ہے. اس کے کدھر سے پیسے آئیں دیتا نہیں ہے. یہ what you say, کیوں نہیں دے رہے جواب؟ بھائی پوچھا گیا ہے یا نہیں ہے, چلیں جھوٹا ہی مان لیتے ہیں. لیکن لالی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ باتیں تو ساری اپوزیشن کی ہی مان لی ہے, تو پھر تحریک انصاف کس بات کا جشن منا رہی ہے؟ وہ جن ٹرمز پہ الیکشن کروانا چاہتی تھی وہ تو یہی تھا کہ ای وی ایم یا اصلاحات جو انہوں نے کی ہیں الیکشنز میں, الیکشن ریفارمز جو کی ہیں وہ چینج نہ ہو. اب ان پہ اگر امپلیمنٹ الیکشن کمیشن نہیں کرواتا تو پھر ان کے لیے تو سارا یہ تو حکومت سے بھی گئے, اپنے مرضی سے انتخاب بھی نہیں ہوں گے, تو پھر باتیں تو ساری اپوزیشن کی مانی گئی. یہ کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں؟ دیکھیے, آپ کی یہ سوال بالکل صحیح ہے کہ ان کے اگر یہ ای وی ایمز نہ ہو اور وہی دھاندلی ہو جو ہوتا ہے ادھر, تو میرے خیال میں اوورسیز پاکستانیز کی جو ووٹ اگر نہیں کاؤنٹ ہوں گے, وہ بہت بڑا دھچکا ہے عمران خان کے لیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا انتظام ٹھیک نہیں ہے, وی کی ناٹ کوپ ود اٹ, تو معاف کریے بہت بڑا دھچکا ہے یہ عمران خان کے لیے. مگر اب اس کو بھگتنا پڑے گا, یہ کیا کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن کمیشن جو اتنا متضازہ ہو گیا ہے, یہ اتنا کنٹروورشل ہو گیا ہے, کیا یہ الیکشن کمشنر یہی رہے گا؟ مانے آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم کوئی الیکشن اس کے ساتھ نہیں جائیں گے جس میں ہم سمجھیں گے کہ وی ول بی ٹریٹڈ فیئرلی, کہہ دیا ہے اس نے. مگر پھر بھی اگر ہو بھی نہیں سکتا نا ہلالی صاحب, اب تو یہ اپوائنٹمنٹس نہیں کرنے کیوں کا نہیں ٹائم ہو نکل سکتا گیا ہے, نا. کیوں نہیں ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ پریزیڈنٹ ہے ادھر, ایک آدمی ادھر ہے جو ان اے سینس وہ ہی کین اسپیک فار دی ایک پارٹی کے لیے بھی. اگر اتنا کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے, مگر اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی پارٹی جو اس کو ووٹ کر کے پریزیڈنٹ بنائی ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ یہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں, لیکن آئین ان کو یہ اختیار نہیں دیتا نا, مسئلہ یہ. لیکن بہرحال اس پر ہمیں کچھ تھوڑی سی رائے اور شامل کر لیتے ہیں.
एक्सपर्ट ओपिनियन। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, और चूंकि अब मामला ज़ाहिर है ऐसा दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन के हाथ में ही जा रही है सारी तकदीर, तो फिर उनकी राय जाननी ज़रूरी है। कमर दिलशाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि ये जो सारी सिचुएशन बनी है, अब इस पे ज़ाहिर फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का आ जाएगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इलेक्शन की तरफ बहरहाल जाया जाए, तो जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है वो तो वैसे भी इनकम्प्लीट है, उसके तो 2 मेंबर्स भी मौजूद नहीं है, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी? हाँ, उसकी अपॉइंटमेंट बड़ी आसान हो जाएगी। अब ये आपने दुरुस्त फरमाया कि कंप्लीट तो नहीं है, 3 मेंबर हैं। हमारा जो आइन का आर्टिकल 22 के तहत ये फैसला हो गया था कि भाई ये जब तक 3 मेंबरों पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बरकरार रहेगा, लेकिन मामला अब ये बड़ा आसान हो गया क्योंकि हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन से उन्हें मुज़ाकरात नहीं की, मशावरत नहीं की, तो मामला जो है वो 1 साल से लटक गया। अब चूंकि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने सेनेट के चेयरमैन से मशावरत करने के बाद, अब तो लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं रहा, अब उस पर लिखा हुआ आइन में कि उसके बाद वो चेयरमैन सेनेट के साथ मशावरत करके अपने 2 मेंबरों का जो है वो इंतखाब कर सकते हैं। अब आसानी से 2 मेंबर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट जो आएगा सारी मुश्किलें हुकूमत और ऑपोजिशन ही क्रिएट करती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं, अगर वो किसी को उनके ऊपर एतबार नहीं है या वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, तो उनको रिमूव किया जा सकता है इस टाइम पे? नहीं, इसको है उनको तरीकाकार है ना, वो तो इमरान खान उसे खुश नहीं है ना, इमरान खान तो खत्म हो गया, उसकी तो कोई स्टेट नहीं रही ना, इमरान खुश ना रहा, उससे अब इलेक्शन के पाकिस्तान में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसमें मामला जो हो गया, उनको रिमूव करने के लिए तरीकाकार वही जो सुप्रीम कोर्ट के जज को होता है आर्टिकल 209 के तहत। तो 209 के तहत अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जुडिशल काउंसिल है, कमीशन है, वो फैसला करेगी। तो उनको हटाना जो है इतना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान का स्टेटस वही है जो चीफ जस्टिस। तो कमर दिलशाद साहब, जब वो पूरा होगा उनका, कमर दिलशाद साहब, पूरा इलेक्शन कमीशन के जो सारे मेंबर्स हैं, फिर ही वो निगरान सेटअप के लिए कोई तजावीज़ दे सकते हैं, या इसी तरह भी अभी जब तक अपॉइंटमेंट ना भी हो तो खाली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी इस चीज़ के लिए परसू कर सकते हैं? देखो जी, 1 साल से मेंबर नहीं है और चीफ इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इलेक्शन भी करवा दिए, आपके सुबह खैर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन हो गए, बाई इलेक्शन हो गए। मैंने अर्ज किया 3 मेंबरों पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन मौजूद है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फहाल है। आइन के रूल से, आइन में लिखा हुआ है कि 3 मेंबर होंगे तो इलेक्शन कमीशन बरकरार रहेगा, चलता रहेगा। हाँ, अगर एक मेंबर बीच में से चला जाए तो फिर 2 पर नहीं होता। अब 3 मेंबरों पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन आईनी इदारे के तौर पर काम कर रहा है। ये 22 की तरमीम में फैसला हो गया था कि 3 मेंबर जो है उस पर भी इलेक्शन कमीशन बरकरार रहेगा, फाल रहेगा। लेकिन 2 मेंबर, आपकी बात दुरुस्त है, इतना बड़ा नेशनल लेवल के इलेक्शन हो रहे हैं तो 2 मेंबरों का इंतखाब होना लाजमी है। अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट जब आएगी तो 2 मेंबरों का भी तकर्रर हो जाएगा। अच्छा कमर दिलशाद साहब, ये बताइएगा, इमरान याकूब बात कर रहा हूँ, ये बताइएगा। अच्छा ठीक है, हमारे तो दोस्त हमारे तो कालरवीस है ना, आप तो भाई। अच्छा बताइए ये बताइएगा कि ये जो मामला है, अगर अब 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात के लिए तैयार है कि पूरे मुल्क में 90 दिन में इलेक्शन हो जाए? देखो जी, वो तो एक आईनी जिम्मेदारी है ना इलेक्शन में पाकिस्तान में। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हर वक्त तैयार रहता है ना आइन के रूल से। अगर ये तो जैसा बाई इलेक्शन होता है वो 60 दिन में करवाता है। अब चूंकि असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो 90 दिन में इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी इतला के मुताबिक इसमें थोड़ा सा एक मामला पेश आएगा, लेकिन वो केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ मशावरत करेंगे। वो ये है कि आपके सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो फाटा को मर्ज किया गया है अपने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बाद इजला के साथ, वहाँ हल्का बंदी नहीं हुई। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर केस चल रहा था। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सबसे पहले वहाँ भी हल्का बंदी करवानी है, उस इलाके की बहुत जरूरी है। उसके लिए मुमकिन है कि वो आपको 2 महीने, 1 महीना, 3 महीने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भिजवा के उस पर एक्सटेंड करवा सकता है। अच्छा कमर दिलशाद साहब, इसी से एक और ज़िमनी सवाल ले लें। यही कुछ हाल कराची का भी है। MQM का मुतालबा है कि नई मर्दमशुमारी करवाई जाए नए इलेक्शन से पहले।
تو کیا اس حوالے سے نئی مردم شماری ہوگی تو پھر الیکشن ہوگا یا اس کے بغیر ہی ہو جائے گا؟ نہیں، مردم شماری تو ہماری سابقہ حکومت کا بھی بڑا اچھا خوشائن قدم تھا کہ جی ہم نے مردم شماری کرنی ہے ڈیجیٹل لیول پر، بڑی اچھی اسکیم تھی اسد عمر کی. اب لیکن اس میں بہرحال وہ بھی ایک مسئلہ ہے. وہ انہوں نے کہا تھا کہ اکتوبر میں، یعنی اس سال اسی سال میں اکتوبر میں وہ ہم نے مردم شماری کروانی ہے 3 مہینے کے اندر. وہ دسمبر 2022 میں ختم ہو جاتی اور مارچ میں 2023 میں اس کا نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے. اب یہ بھی آپ کے سامنے مسئلہ ہے. یہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ میں دے گا. جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو میرا خیال ہے وہ 1 سال تک اس کو شاہ صاحب ایک کوشچن اور مجھے ذہن میں ہے کہ جو صوبائی اسمبلیاں ان کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ وہ بھی ڈیزالو ہوں گی آگے چل کے یا نہیں ہوں گی، تو کیا صرف قومی اسمبلی کے انتخاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں، قومی ہو جائیں گے. ہمارے آئین میں اس کی گنجائش ہے. صوبائی اسمبلی کا تو کوئی مسئلہ. لیکن ایک بڑی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ ہمارے یہ پنجاب کی اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جائے، صوبہ خیبر پختونخوا کی ہو جائے. یہ تو آج چودھری سرور نے بھی کہا کہ وہ بھی چاہتے تھے عمران خان صاحب کے اس کو بھی ڈیزالو کر دیں، لیکن چودھری سرور صاحب نے انکار کر دیا تھا. اس کی بنا پر اپنی حکومت اپنی گورنرشپ گئی. لیکن بہرحال یہ میرا خیال ہے جب یہ اگر یہاں سلسلہ بن گیا اور یہ آگے کسی پرائم منسٹر صوبائی وزیر اعلیٰ بن گئے، اگر چودھری پرویز لائی تو پھر یہ آپ کی مشاورت کر کے گورنر سے مشاورت کر کے کیئر گورنمنٹ سے کر کے پنجاب کا بھی یہ صوبہ خیر پختونخوا بھی کر سکتے. تو پھر یہ طے ہے کہ ابھی جو الیکشنز ہوں گے وہ بغیر ای وی ایم کے ہوں گے، بغیر اوورسیز پاکستانی کے ہوں گے، اور کچھ شاید علاقوں میں نہ ہوں جہاں پر حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے یا کچھ دیگر کوئی ایسے مسائل ہیں. ایسا ہی ہے قمر شاہ صاحب؟ نہیں، اگر 1 سال کا ٹائم اگر مل جاتا ہے تو پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ بھی غور ہو سکتا ہے. اوورسیز پاکستانی بھائیوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. وہ بھی ان کو ملنا چاہیے. بڑے پیارے اس معاملے میں ہمیں دیکھ رہے ہیں پاکستان کو. اوورسیز پاکستانی کو لے کے بھی راستہ نکل آئے گا اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بھی نکل آئے گا. ہلالی صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہلالی صاحب. جناب بتائیں. بھائی یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ 1 سال اگر ہو تو پھر غور کریں گے، مگر غور کب سے یار؟ 4 سال سے تو اس کی حکومت رہی ہے عمران خان کی. وہ تو پہلے وہ تو شروع کیا تھا کہ غور کرو اس پہ، اور کتنا دیر اور وہ بل بھی اکتوبر میں میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں اکتوبر میں تو وہ ہو گیا تھا بل. جب عمران خان نے الیکشن کمیشن کو سائیڈ لائن پہ کیا ہوتا، اس کے وزراء کو گالیاں نکال رہے تھے، پرائم منسٹر کو یہ کہہ رہے الیکشن کمیشن گھر چلا جائے یا جیل میں چلا جائے یا پارٹی جوائن کر لے، تو پھر الیکشن کمیشن کیا کرتا تھا؟ یہ عمران خان کی شان میں تھا یہ پرائم منسٹر کو الیکشن کمیشن پاکستان آئینی ادارہ جس کے چیف جسٹس پاکستان کے بابر اختیارات ہیں وہ گالیاں نکالتا تھا. ڈفرینسز کی وجہ سے آگے چیزیں نہیں بڑھ سکی. تو پرائم منسٹر اور عمران خان بچ گیا بھی، اس کو اندر کر دینا تھا الیکشن کمیشن عمران خان. اچھا قمردین شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور ان کی رائے آپ نے. ذرا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، ابھی بہت کچھ ہے ڈسکس کرنے کے لیے. بریک کے بعد ویلکم بیک. جی بڑا سرپرائز تو آج آنا ہی تھا جس کی طرف سب کی نظریں تھیں، لیکن بڑے سرپرائز سے پہلے صبح ایک چھوٹا سرپرائز بھی آیا. ویسے تو وہ بھی کافی بڑا سرپرائز تھا، لیکن اس سرپرائز کی نسبت بات کر رہی ہوں. لیکن وہ تھا جناب کہ اچانک سے ہم نے یہ خبر دیکھی کہ گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کو ریموو کر دیا گیا ہے اور ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. اور پھر تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ نئے گورنر کی نامزدگی بھی ہو گئی، تعیناتی بھی ہو گئی. انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا آج ہی کے روز. اس کے بعد جو سابق گورنر ہیں چودھری سرور صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور خوب دل کھول کر انہوں نے ساری باتیں کی، اور وہ پریس کانفرنس ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جان چکے ہیں. ان کے جو تحفظات تھے اس کے حوالے سے بھی آپ نے جانا. اس وقت چودھری سرور صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، تو ان سے مزید کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیا معاملات رہے ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ، کیوں اس نوبت تک بات پہنچی. چودھری سرور صاحب، یہ تو سرپرائز اپوزیشن کو ملنا تھا، آج آپ کو بھی سرپرائز کر دیا آپ کے کپتان نے. آپ کو سرپرائز کیسا لگا؟ باجی ہماری پارٹی کے چیئرمین ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، کسی کو بھی سرپرائز دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال میں نے اپنی پریس کانفرنس میں تمام تفصیلات جو ہیں پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کر دی ہیں، اور ابھی اپنے دوستوں سے مشاورت بھی جاری ہے. اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ تمام ہماری پی ٹی آئی کے جتنے بھی پریزیڈنٹس ہیں یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، یا ہمارے ممبرز ہیں، جو انہوں نے مجھے حوصلہ افزائی دی ہے، جس طریقے سے حق پہ کھڑے ہونے پہ مجھے انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے. میں
میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا کس طریقے سے شکریہ ادا کروں. میں چودھری سرور صاحب یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے اگر یہ اقدام کرنا تھا، اگر اتنی آپ نالاں تھے تو پھر پہلے ہی آپ اس چیز کو خود ہی عہدہ چھوڑ دیتے اور آ کے بتا دیتے، بجائے اس کے کہ آپ نے یہ انتظار کیا، گورنر بھی رہے اور انہوں نے ریموو کیا. نہیں، پہلے تو آپ پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہر شخص کو پارٹی میں پتہ تھا کہ جو بھی حالات ہیں اس سے میں مطمئن نہیں ہوں. میں نے پرائم منسٹر کے نوٹس میں بھی لایا کہ سر پنجاب نہیں چل رہا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہماری پارٹی ڈیمیج ہو رہی ہے، جو رشوت جو ہے وہ نچلی سطح پہ بہت بڑھ گئی ہے، تقرریوں کے جو ہیں وہ پیسے لیے جاتے ہیں. لیکن آپ پارٹی کے اندر رہ کے جدوجہد کرتے ہیں. اور جہاں تک میرے استعفے کا تعلق ہے وہ بھی میرے خیال میں سارا کو پتہ ہے کہ میں نے پچھلے سال 1.5 سال میں بہت دفعہ کوشش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کوئی بھی اور پارٹی کا عہدہ دے دیں، کہیں اور بھیج دیں، میں یہاں جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوں. میں نے پریزیڈنٹ صاحب جو کہ میرے بڑے محسن ہیں اور میرے بڑے دوست ہیں ان کو بھی کہا کہ بھئی چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی ہیں. تو آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ چیزیں میں نے 6 مہینے پہلے پریڈکٹ کی تھی. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنا سٹاک ٹیک کرتے اور سوچتے کہ ہم اس حالات تک کیوں پہنچے ہیں. دیکھیں جب بھی آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اپوزیشن کے لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی میں سیاست میں دیکھا ہے کہ حکومت کے لوگ اپوزیشن کے پاس جا رہے ہیں. اگر یہاں پر ایک مضبوط چیف منسٹر ہوتا اور یہاں پر ہم ڈیلیور کر رہے ہوتے، رول آف لا ہوتا، لوکل گورنمنٹ کو صورتحال مختلف ہوتی. اچھا چودھری صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کیا پی ٹی آئی کا بھی حصہ ہے یا چھوڑ دیا؟ جی بالکل، میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں اور میں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی ہے. میں اپنے تمام دوستوں سے، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جب کسی جگہ پہ 6 سال کام کرتے ہیں تو آپ کی بہت سے دوست بن جاتے ہیں. آپ کے پی ٹی آئی کے بہت سے ممبرز ہیں جن کو میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی طرح عزیز سمجھتا ہوں. اس لیے کہ کسی بھی ملک اور قوم کے جو سیاسی پارٹی ہوتی ہے اس کا اثاثہ ورکرز ہوتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ جب میں نے یورپ میں پالیٹکس کی ہے تو اس وقت بھی جب سے پاکستان کی پالیٹکس میں آیا ہے تو میں اپنے ورکرز کو اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو کرتا ہوں. تو انہوں نے بھی مجھے اتنا پیار دیا ہے کہ اب میں ان سے مشاورت کروں گا، حالات سے ڈسکس کریں گے. چودھری صاحب 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب صبح کہہ رہے تھے کہ وہ چودھری سرور صاحب تو 3 دن پہلے ریزائن کر گئے تھے، تو یہ 3 دن پرانی خبر ہے. آپ اس پہ پہلے کمنٹ کر دیں کہ آپ کی کیا اس پہ رائے ہے. دیکھیں میں عرض کروں کہ میں نے شیخ رشید صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں اور پہلے جو مجھ پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں نے استعفیٰ منظور کرنے میں اور پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے میں تاخیر کی، تو شیخ رشید صاحب سے پوچھ لیں کہ اپنے دل کے ہاتھ پہ رکھ کے کہیں کہ پرائم منسٹر کیا چاہتے تھے. کیا کیبنٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ جو اجلاس ہے اپنا جو پنجاب اسمبلی کا وہ 3 اپریل کے بعد ہوگا. جہاں تک اس بات کا کہنا ہے شیخ رشید صاحب بالکل یہ بات درست کہتے ہیں کہ جب میں نے سائن کیے تھے اپنا ریزگنیشن جو تھا اس کا چیف منسٹر کا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک ٹکڑا دیا کہ ابھی اس کو آپ جو ہے اسمبلی کال کر لیں، تو میرا موقف یہ تھا کہ ابھی تو جو ریزگنیشن ہے میری جیب میں ہے وہ لیگل ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، لیگل ڈپارٹمنٹ سے پھر چیف سیکرٹری صاحب کے پاس جانا ہے، چیف سیکرٹری صاحب نے پھر اپنا اس کی پروسیجر فالو ہوگا اور پھر ہوگا. اچھا ہلالی صاحب کو کویسچن کرنا چاہ رہے ہیں. بات آپ سننے نہیں دیتے پھر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. پھر نوٹیفیکیشن ہونی ہوتی ہے کہ اب اس کا استعفیٰ جو ہے قبول ہو گیا. اس کے بعد پھر لیگل طریقہ ہے کہ ایک سمری موو ہوتی ہے. تو یہ نہ سمری موو ہوئی نہ بھی ریزگنیشن آفیشلی ایکسیپٹ ہوا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کل اب اسمبلی کا اجلاس پہ دستخط کر دیں. تو میں نے کہا کہ بھئی یہ میرے خیال میں یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. میں اس پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے غیر قانونی غیر آئینی کام کروانا ہے تو میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ کوئی میں ریزائن کر دیتا ہوں، آپ ایک اور جو ہے اپنا جو ہے گورنر بنا لیں. اور اس کے بعد میں اپریشیٹ کرتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کو، وہ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں. انہوں نے پرویز خٹک صاحب سے کہا کہ بھئی بات ان کی درست ہے، آپ 2 کی بجائے 3 کو بلا لیں تاکہ جو پروسیجرل کام ہے وہ تو سارا کمپلیٹ ہو جائے. لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی. پھر بھی آؤٹ آف ریسپیکٹ فار دی
प्राइम मिनिस्टर बड़े बोझल दिल के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ फिर मैंने वो दस्तखत भी कर दिए। अब मैं नहीं समझ आती कि मेरा क्या कसूर है। हाँ, कल रात जरूर ये हुआ है कि मुझे एक कॉल आई है और मुझे कहा गया कि पोस्टपोन कर दें आप असेंबली का जो हो रहा है सेशन, क्योंकि परवेज इलाही साहब के पास अब नंबर्स नहीं हैं और हमजा साहब जीत रहे हैं। मैंने कहा कि भाई मैं वकला से मुशावरत करूंगा, अगर आईनी तौर पे मैं करता हुआ तो ज़रूर करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि जी असेंबलियाँ तोड़ दें। मैंने कहा वो भी हम, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब हुक्म करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी अलाउ करेगा तो वो भी कर देंगे। और रात को ये जो सरप्राइज है वो मुझे मिल गया। क्या सरप्राइज मिल गया। हिलाली साहब भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी हिलाली साहब। चौधरी साहब, नाइस टू टॉक टू यू। बड़ी अफसोस है कि यू हैड टू लीव इन द वे दैट यू डिड, सैडली। मुझे आप बताएं, ये क्या होल्ड था बुज़दार का प्राइम मिनिस्टर पे? ये क्या थी, माने कौन सी चीज़ थी बुज़दार के बारे में जो और किसी को नहीं नज़र आई, सिर्फ इमरान खान को नज़र आई? बताएं तो सही। बस मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी के जो वर्कर्स हैं या पंजाब के 120 मिलियन लोग हैं, उनको वो कारकर्दगी नज़र नहीं आई। पंजाब के पार्लियामेंटेरियन को नज़र नहीं आई। वो फेडरल हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं वो कारकर्दगी उनको नज़र नहीं आई। कम से कम मैं आपको दिल पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि एक भी फेडरल मिनिस्टर या गवर्नर नहीं है जिसने ये कहा हो कि पंजाब की कारकर्दगी से हमें मुतमिन है। तो ये कारकर्दगी सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को नज़र आती थी और वही हर हफ्ते खराज तहसीन पेश करते थे। तो मेरा ख्याल है कि मुझे भी उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उनकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी फारग हो गए हैं, हमारी पार्टी भी फारग हो गई है। और अब पंजाब में भी आपने देखा कि 198 वोट जो थे वो अपोजिशन के पास थे और हमारे पास 150 थे। तो अब इस कारकर्दगी का नोटिस जो है ये तो पाकिस्तान के अवाम लेंगे। इसका फ्यूचर अब आप क्या दें? पंजाब में कल वजीर आला का इंतखाब हो जाएगा या फिर असेंबली डिसॉल्व कर देंगे? प्लान क्या है? देखिए जी, अब नए गवर्नर साहब आ गए हैं, मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे, लेकिन मैं तो कम से कम मेरा ज़मीर जो है मुझे मलामत नहीं कर रहा है। मुझे खुशी है कि मैं कोई गैर आईनी और गैर कानूनी काम करने से इनकार किया है। मेरे लिए ओहदे अहमियत नहीं रखते। मैं अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ कि मैं जब भी काम किया है असूलों पे किया है और कभी भी ओहदे मेरा जो है मंजिल नहीं रहे। अच्छा चौधरी साहब, आखिरी सवाल मेरी तरफ से वो ये कि आपके मुखालफिन ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि अलीम खान साहब से क्योंकि आपकी दोस्ती है तो आपने उनके कहने पे कुछ लोगों को उनके ग्रुप में शामिल कराया पीटीआई के। जी, मैं आपको ये बात चैलेंज करता हूँ कि अलीम खान का जितने भी उन्होंने वोट इकट्ठे किए हैं, मैं आपको ईमानदारी के साथ किसी जगह पे भी हल्फ दे के कह सकता हूँ कि एक भी वोट जो है मेरे थ्रू अलीम ग्रुप में नहीं गया है। बिल्कुल। बाकी यहाँ इल्जामात तो लगते रहते हैं, ये मतलब आपको हम ऑल द बेस्ट कहेंगे चौधरी सरवर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए भी आपका सियासी फ्यूचर अच्छा हो। थैंक यू सो मच। लेकिन आपकी जो सारी सूरत हाल रही है उसके हवाले से भी डिस्कशन बड़ा करना ज़रूरी है कि ये जो आज वज़ीर आला का इंतखाब क्यों नहीं हुआ। तो इमरान साहब, जो गवर्नर साहब बात कर रहे थे, आप उसको इंडोर्स करेंगे कि कोई जानबूझ के इसको डिले किया गया नंबर्स ना होने की वजह से? बिल्कुल ऐसा ही है और कोई वजह नहीं है। आप ये देखें कि आज तो उन्होंने शो भी कर दिया ना, उनके पास तकरीबन 200 लोग थे हमजा शहबाज को वोट करने जो आए थे, यानी अपोजिशन के पास 200 लोग थे। और चौधरी परवेज, आप ये देखें कि अगर इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज इलाही के अलावा किसी को वजारत आला का कैंडिडेट बनाया होता तो फिर तो शायद इनकी हालत और भी ख़राब होती, क्योंकि चौधरीज ने फिर भी अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके, अपना तजर्बा इस्तेमाल करके 2-4 बंदे उधर अलीम खान से भी निकाल लिए, तरीन से भी निकाल लिया, ऐसा वो कर लिया। लेकिन और चीना ग्रुप को भी साथ मिला लिया। अगर ये ना होते तो फिर तो शायद सूरत हाल इससे भी ज्यादा बुरी होती। साहब भी कुछ ऐड करना चाहिए। जी लाल साहब। हाँ, ये सब बातें ठीक है, अभी ये सब कहते रहें, जब इलेक्शन आएगा देखेंगे कौन जीतता है कौन हारता है और इमरान खान की अक्सरियत क्या होती है। और समीना, आपने नोटिस किया होगा, ये दिलशाद जब जा रहा था तो उसने कहा कि बच गया इमरान खान, ने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही उसको डिस्क्वालीफाई कर देता। याद है आपका? जी जी याद है ये जो कह रहा था जाने के पहले। हाँ, अब आपको थोड़ा सा एक ये मिला है, विफ मिला है
کس قسم کی ہاسٹیلٹی اور کس قسم کی اینیمیٹی یہ ایگزسٹ، اور ان میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ، اب مجھے کسی نے فون کر کے بتایا ہے کہ کیٹے کا پری ایم جو ہوگا وہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا، مجھے نہیں پتا کیوں، ٹائم نہیں رہا اسے سننے کے لیے، مگر اگر یہ کوئی نیا چینج ہوا ہے پتہ نہیں، اگر ہوا ہے تو اس پہ بھی اب آپ دیکھیں گے کہ ادھر سے ری ایکشن آئے گا. یہ سسٹم نہیں چل سکتا اس ملک میں، اٹس پیتھیٹک. یہ سسٹم گورو چلا سکتے ہیں، گورے چلا سکتے ہیں، یہ گورا امپورٹ ہے. بھائی خدا کے لیے اگر گورا ہی امپورٹ کر رہا تھا تو کلونیلسٹ رہتے تم، کیوں ان کو نکال دیا؟ ٹھیک. مگر یہ خود ایک سسٹم بناؤ تمہارے جینیس کو جو سوٹ کرتا ہے، وہ ہے پریزیڈنشل سسٹم، بیٹھ کے بناؤ. مگر میں خود کہتا ہوں کوشش کریں گے تو خدا جانے یہ ملک بچے گا کہ نہیں. اچھا، دس از آر پرابلم، دس از آر بگ کہ پرابلم. بہت ساری چیزوں پہ تو ہم ڈسکشن کرنا ہی ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی گناہ کا کام ہے، حالانکہ آپ سسٹم میں اپنے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ ایگزیکٹلی. سبینہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ پریزیڈنشل سسٹم بھی کئی دفعہ آزمایا جا چکا ہے. یہ پاکستان آپ یہ دیکھیں، یہ تو اللہ کے نام پہ بنا تھا، رمضان المبارک میں بنا تھا، اب بھی رمضان المبارک ہے، اللہ اسے قائم رکھے، دائم رکھے. اس کے دشمنوں ٹرو اسپرٹ تو نہیں، وہ جو ایک ڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں. اچھا مجھے آپ یہ بتا دیں، اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ آج تک یہ پارلیمانی سسٹم ان ٹرو اسپرٹ، یہی تو میں کہہ رہی ہوں، ان ٹرو اسپرٹ چلا نہیں نا. اس میں تو اتنے لکوناز ہیں، کوئی وزیر اعظم اپنی مدت ہی نہیں پوری کرتا. میں اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ سسٹم بھلے آپ یہاں کوئی بھی کرتے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ جب تک اس میں آپ میرٹ نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے، اس وقت تک یہ نہیں ہوگا. میرٹ پہ چیزیں ہوں گی تو پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور ہمیں تھوڑی اور اپنی جب تک انصاف نہیں ہوگا، اور جب تک انصاف نہیں ہوگا. بالکل ہلالی صاحب بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اور میرٹ اور انصاف ایک ہی تو چیز، اور یہ لکوناز بھی ختم کرنے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ تربیت بھی ہونی چاہیے معاشرے کی، کہ جو ہم یہ غیراکی کاموں میں چلے جاتے ہیں یہ بھی کام نہ ہو. بہرحال جناب، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. دیکھتے ہیں کل صورتحال کیا بنتی ہے، اسی حوالے سے گفتگو رہے گی آپ کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.